السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو خواجہ غریب نواز سرکار کی در پر جو بڑا والا ڈیگ رکھا ہوا ہے، اصل میں وہ کس نے لگوایا تھا اور کیوں لگوایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بڑے سے ڈیگ میں کتنے کلو لنگڑ بن جاتا ہے۔ دوستو، اللہ کے ولی یعنی خواجہ غریب نواز سرکار کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائے گی جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ بھی حیران رہ جائے گی، اور اللہ کے ولی سے آپ کی محبت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز سرکار کو بڑی عزتوں سے نوازا، اور یقیناً جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اللہ اسے ایسے ہی عزتوں سے نوازتا ہے۔ خواجہ غریب نواز سرکار وہ عطا رسول بھی ہے اور آل رسول بھی ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی طرف بھیجا کہ لوگ دین حق پر آ سکے، اور ایسے میں دوستو آپ جس وقت ہندوستان میں آئے تھے یقیناً یہاں کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھیے کہ جس وقت آپ یہاں آئے تو آپ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے میرے پیارے دوستو۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے در پر وہ جو بڑا والا ڈیگ رکھا ہوا ہے وہ کیوں لگوایا اور کس نے لگوایا۔ میرے پیارے دوستو، اس کے پیچھے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز سرکار کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کی در پر جانے والا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ دوستو، جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول کی کیا شان ہوگی۔ یہود و نصارہ بھی جایا کرتے تھے، تو ایسے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے تھے، ان کی جھولیوں کو اس طرح سے بھرتے کہ مانگنے والے لیتے لیتے تھک جاتے، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی مسکرا کر کہتے کہ اور کیا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، سوچنے والی بات ہے، کیسی اونچی شان ہے اللہ کے رسول کی، اور یہی اللہ کے رسول ہے جنہوں نے ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز سرکار کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً خواجہ غریب نواز سرکار کو عطا کرنے والا بنایا تھا، اسی لیے ہر مذہب کا ماننے والا آپ کے در پر جاتا ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اکبر شاہ بادشاہ کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا۔ کسی نے بتایا کہ خواجہ غریب نواز کے در پر ہر کوئی جاتا ہے اپنی منتیں اپنی مرادیں لے کر، تو ان کی ہر مرادیں پوری ہوتی ہے۔ ایسے میں دوستو اکبر شاہ بادشاہ اپنی مرادیں لے کر خواجہ غریب نواز سرکار کی در پر پہنچا، اور وہاں جا کر اس نے منت مانگی کہ اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں یہاں پر بڑا والا ڈیگ لگواؤں گا۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، خواجہ غریب نواز سرکار کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اکبر شاہ بادشاہ کو ایک اولاد کی نعمت سے نوازا۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، ایسے میں اکبر شاہ بادشاہ بہت خوش ہوا، اور اس نے خواجہ غریب نواز کے در پر ایک بڑا والا ڈیگ لگوایا۔ دوستو، اس ڈیگ میں ہر سال کروڑوں روپے کا چندہ ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس ڈیگ کے اندر لنگڑ بنتا ہے، اور اس لنگڑ کو ہر مذہب کا ماننے والا کھاتا ہے۔ یہاں پر جو غریب رہتے ہیں وہ بھی اس لنگڑ کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ روزانہ اس میں 4800 کلو لنگڑ بنتا ہے۔ ایسے میں دوستو تمام کا تمام ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کی شان ہے کہ آپ کے در پر ہر روز لنگڑ بنتا ہے اور تمام کا تمام غریبوں میں بٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو لنگڑ بناتے ہیں یہ وہاں کے خادم بناتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ڈیگ کے اندر
لوگ صرف پیسے ہی نہیں ڈالتے، اس میں لوگ اناج بھی آ کر ڈالتے ہیں اور انہی اناج کو ملا کر کے وہ لنگڑ تیار کیا جاتا ہے اور یہ لنگڑ وہاں کے مرید ہی بناتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز کے در پر جب کوئی آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، اور اگر کوئی منت ہوتی ہے تو یقیناً وہ پوری کروا کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یقیناً عطا کرنے والا بناتا ہے۔ خواجہ غریب نواز سرکار کو نوازنے والا کہا جاتا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے در پر جو بھی آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا، اس لیے آپ کو خواجہ غریب نواز سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے پیارے دوستو، کرسی پر چاہے کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، حکومت چاہے کسی کی بھی رہے، لیکن راج تو ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا۔ دوستو، اجمیر شریف میں مسلمانوں کو بسانے والے خواجہ غریب نواز سرکار ہے، اسی لیے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جب خواجہ غریب نواز سرکار کے بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہ سکا تو خواجہ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کوئی کیسے نکال سکتا ہے؟ میرے پیارے دوستو، ہندوستان وہ ملک ہے جس کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ میرے پیارے دوستو، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے ہی کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ پیارے دوستو، یہ وہی ملک ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ دوستو، یہ ملک یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اس لیے دوستو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان کے اندر پیدا کیا۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پر اللہ کے بڑے بڑے ولی آرام فرما رہے ہیں، چاہے وہ اجمیر شریف درگاہ ہو یا پھر حاجی علی سرکار ہو، بے شمار اللہ کے ولی یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ ایسے میں دوستو، مسلمانوں کو اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یقیناً ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔